اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو پچھلا ٹاپک تھا وہ توحید، قرآن اور جہاد کے حوالے سے تھا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ توکل اللہ کے حوالے سے ہے۔ جو میں نے تمام تر چیزیں پہلے بیان کی ہیں یا بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ روحانیت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانیت کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہونا ضروری ہیں تاکہ آپ روحانیت تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ توکل اللہ کے حوالے سے جو میں کچھ آج بیان کروں گا، اس سے بہت کچھ چیزیں آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ دنیا کے کچھ ماہر روحانیت کہتے ہیں کہ پہلے خدا کو بناؤ پھر خدا تمہیں بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کو صحیح طرح سے مانو، پھر ہی باقی کام ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ لوگ اس کو تھوڑا یا چوتھائی یا آدھا مانتے ہیں، گویا منہ سے تو ہم اللہ اللہ چاہے سارا دن کرتے رہیں۔ سب پیغمبر اللہ پر مکمل توکل کرتے تھے۔ ان کو جو چیز بھی ضرورت ہوتی تھی وہ لوگوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ پھر یہ توکل ان کے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا تھا کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو ہی دیکھتے تھے، اور پھر ہر چیز چاہے جانور، درخت یا بے جان ہی کیوں نہ ہو، ان کا حکم مانتی تھی۔ توکل اللہ کا سبق یہی ہے۔ یقین کو یقین کے سب سے اونچے درجوں پر لے جانے والی چیز توکل اللہ ہے۔ اس کے بغیر یقین کامل میں نہیں تبدیل ہو سکتا۔ مادی دنیا میں یقین کا زیادہ کام ہوتا ہے اور اسباب کا، اور روحانیت میں توکل اللہ کا، اسلام کی روحانیت کا سب سے اہم پہلو توکل اللہ ہے، بلکہ اس کے بغیر اسلام کی روحانیت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ سالک روحانیت میں اتنا ہی اوپر جا سکتا ہے جتنا زیادہ اس کا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے اور انسان کو اس پر اندھا یقین ہونا چاہیے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی کام کرتا ہے۔ انسان جب ظاہری اسباب کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کا یقین کامل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں کسی بھی کام کے ہونے پر سال کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بفضل خدا یہ کام ضرور ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، لیکن کام ضرور ہوگا۔ اللہ کے پاس کسی بھی کام کرنے کے بے شمار راستے ہیں، گویا ہماری نظر ایک آدھا راستے تک ہی محدود ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام وقت پر بھی نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کی کوئی بہتری ہے۔ ظاہری اسباب کی طرف دیکھنے کی ایک مثال آپ کی آسانی کے لیے دے دیتا ہوں۔ مثلاً آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں کی مدد میں رہے گا کہ میرا فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست ہی اس مسئلے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہی زیادہ پیسے موجود ہیں۔ آپ انہیں لوگوں کے پاس جا کر پیسے مانگیں گے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر پورا توکل ہونا چاہیے، پھر آپ کی کوئی آدمی آ کر ضرور مدد کر جائے گا، چاہے آپ کا یہ دوست ہے یا رشتہ دار ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا واقف یا ناواقف آدمی آپ کے کام آ جاتا ہے جو عام طور پر آپ کے خیال میں ہی نہیں ہو سکتا۔ یقین کی طاقت ہر چیز کو کھینچ کر خود ہی آپ کے پاس لے آتی ہے۔ گویا سبب ضرور کریں مگر اللہ پر توکل مضبوط رکھیں۔ اسی بارے میں مشہور صوفی حسن بصری رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد حبیب اجمی کا واقعہ قابل غور ہے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ حبیب اجمی پہلے سود پر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، پھر ایک دن اس نے توبہ کر لی، اپنا سارا پیسہ اور گھر بار غریبوں میں تقسیم کر کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ایک جھوپڑی سی بنا کر رہنے لگے اور دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، بھوکا رکھا۔ حبیب یہ بات سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔
حبیب نے دروازہ کھولا تو باہر ایک خادم دعوت کے بہت سے لوازمات سے بھرا برتن لے کر کھڑا تھا۔ کسی امیر آدمی نے اس کو حبیب کی طرف بھیجا تھا۔ حبیب نے وہ کھانا لے کر حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ دیا۔ جب حسن کھانا کھا چکے تو حبیب بولے کہ حسن، آپ شریعت کے عالم اور نیک آدمی ضرور ہیں، لیکن کاش توکل کا یہ درجہ بھی آپ کو حاصل ہوتا۔ حسن بصری بڑے شرمندہ ہوئے۔ جناب حبیب کو یہ پورا توکل تھا کہ اگر اللہ نے سائل بھیجا ہے تو پھر ان کی مدد بھی وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں بھی ایسا ہی توکل رکھنا چاہیے۔ توکل سے ہی جنید بغدادی کا بھی ایک واقعہ منسوب ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک طالب خدا تھا، کچھ روحانی مسائل تھے جو اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ بے شمار روحانی لوگوں سے ملا، جہاں بھی کسی کا پتہ چلا ان کے پاس حاضر ہوا، مگر تسلی نہ ہوئی۔ تھک آ کر ایک دن جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا کہ اب اللہ ہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔ ادھر جنید بغدادی ایک دن اپنی گھوڑی کو پانی پلانے نکلے۔ گھوڑی نے بجائے پانی کی جنگل کی طرف راہ لی۔ جنید بغدادی کو تعجب ہوا، پھر ان کو خیال آ گیا کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہے۔ گھوڑی جنگل میں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ پر رک گئی۔ وہاں پاس ہی وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جنید نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ جب اس نے اپنے مسائل بیان کیے تو جنید نے اسے تمام مسائل کا جواب دیا اور ان کی پوری تعلیم بھی دے دی۔ پھر فارغ ہو کر جب واپس چلنے لگے تو اس آدمی سے کہنے لگے کہ اگر آئندہ کوئی مشکل پڑے یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ اس شخص نے جواب دیا، اللہ خود ہی کسی کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گا جیسے وہ آپ کو لے آئے ہیں۔ آپ مجھے اس بڑے دروازے سے اپنے چھوٹے دروازے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جنید بولے، ہر صوفی کا توکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سب کو تم سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب انسان کا توکل ایسا ہو تو اللہ خود ہی سبب بناتا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو میں نے تمام تر چیزیں توکل اللہ کے حوالے سے بیان کی ہیں آپ کو پسند آئیں گی، اور اس سے آپ اپنا جو توکل ہے، توکل اللہ، وہ مضبوط ہوگا۔ میرا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یقین کامل اور توکل اللہ کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی میں بیان کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔